شالوم علیکم، میں ہوں مختار میم شلو اور ہم آپ کو دامہ ٹی وی کے خصوصی پروگرام آسمان کی بادشاہی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام بنی اسرائیل کی حکومت کے اتار چڑھاؤ اور عالمی طاقتوں کے قیام اور خاتمے کے بعد اس دھرتی پر خدا کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کی رویا اور پیش گوئیوں پر مبنی ہے۔ میری یہ کاوش پاکستان بائبل کارسپانڈنس انسٹیٹیوٹ کے کلاب بلٹن میں دسمبر 2005 اور ماہنامہ آدمگیر میں دسمبر 2014 کے دوران مختلف طرح سے شائع ہو چکی ہے۔ خداوند کے فضل کی بدولت مجھے ان دونوں جریدوں میں بطور ایڈیٹر اپنی خدمات انجام دینے کا موقع ملا تھا۔ پچھلی بار ہم نے مرد خدا دانیل نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی اولین 3 سے 7 آیت کی تفسیر ملاحظہ کی۔ آج کے پروگرام میں اگلی آیات کی تشریح پیش خدمت ہے۔ دانیل نبی کے صحیفے کے پہلے باب کے آخری حصے کا عنوان ہے پرہیزگاری اور سرفرازی۔ آئیے آج کی پہلی آیت مقدسہ تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہے، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ یعنی نبوکد نظر بادشاہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار اور عبرانی متن کے مطابق درباری عہدیداروں کے صدر سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب 8ویں آیت۔ دانیل نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کسریوں کے علم اور زبان کی تعلیم و تربیت کی خاطر بنی اسرائیل کے شرفاء اور بنی یہودا کی شاہی نسل سے کتنے جوانوں کو منتخب کیا گیا تھا۔ تاہم ان میں دانیل اور اس کے 3 ہم نوا اپنی خدا پرستی کے باعث نمایاں نظر آتے ہیں، کیونکہ کھانے پینے کے مذکورہ پرتکلف لوازمات انہیں شخصی طور پر ناپاک کرنے کے علاوہ بت پرستوں کی مذہبی رسومات میں شراکت اور آلودگی کے خطرے سے دوچار کرنے کے لیے کافی تھے۔ احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اور استثنا کی کتاب اس کا 14واں باب۔ نبوکدنضر کی فراہم کردہ شاہی خوراک اور مے انہیں مختلف طرح سے ناپاک کر سکتی تھی۔ مثلا نمبر 1، عموماً کھانے کی فہرست میں شامل مختلف قسم کا گوشت بابلی دیوتاؤں مردوک، نبو اور اشتار دیوی کے حضور پیش کرنے کے بعد کھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور پینے کی مے بادشاہ کے دسترخوان سے روزمرہ وظیفے کے طور پر طالب علموں کو دی جاتی تھی۔ بعض علماء کرام کے مطابق اس مے میں شہد اور دیگر مسالہ جات کی آمیزش ہوتی تھی، اور ایمانداروں کو ان کھانوں سے گریز کرنا بہت ضروری تھا۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 10واں باب اس کی 20ویں سے 22ویں آیت۔ نمبر 2، بابل کی شاہی خوراک میں موسوی شریعت کے برعکس ممنوع کھانے شامل تھے۔ مثلا بابلی ناپاک جانوروں اور سور کا گوشت کھاتے تھے، جو اسرائیلیوں کے لیے بالکل مکروہ تھا۔ احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 11ویں سے 31ویں آیت، اور 20ویں باب کی 24ویں سے 26ویں آیت، اور استثنا 14ویں باب کی 30ویں سے 20ویں آیت۔ نمبر 3، بابل کے لوگ جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون نہیں بہاتے تھے، اور خون سمیت کسی جانور کا گوشت کھانا خداوند خدا کی شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 1 اور 3 اور 4 آیت،
اور احبار کی کتاب اس کا 17 باب 10ویں سے 12ویں آیت۔ آئیے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور خدا یعنی الوہیم نے دانیل کو خواجہ اسراروں کے سردار یعنی درباری عہدیداروں کے صدر کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ چنانچہ خواجہ اسراروں کے سردار یعنی درباری عہدیداروں کے صدر نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرے میں ڈالو۔ دانیل کی کتاب اس کا پہلا باب 9ویں اور 10ویں آیت۔ صدیوں پہلے خالق خدا نے نوجوان یوسف کو فرعون مصر کے ایک حاکم اور شاہی محافظوں کے سردار پوتیفار کی نگاہ میں مقبول ٹھہرایا تھا، کیونکہ خداوند یعنی یہوہ یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا پوتیفار کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند یعنی یہوہ اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند یعنی یہوہ اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب پہلی 4 آیات۔ اسرائیلی دانشور سلیمان بادشاہ اپنا شخصی تجربہ بیان کرتا ہے کہ جب خداوند یعنی یہوہ کو انسان کی روشیں پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو اس کے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ عبرانی متن ہے اور اس کے مطابق ترجمہ ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 16واں باب 7ویں آیت۔ ایک گمنام زبور نویس رقم تراز ہے کہ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ زبور 106 اس کی 46ویں آیت۔ پس ملک مصر میں یوسف کی طرح بابل میں نوجوان دانیل کو خدا کی مہربانی سے اپنے غیر قوم سربراہ کے روبرو مقبولیت حاصل ہوئی۔ ممکن ہے اسپنز نے بھی اپنی پسندیدگی سے قبل دانیل پر اس کے خدا کا ہاتھ دیکھا، تاہم لکھا ہے کہ اور خدا یعنی ہا الوہیم نے دانیل کو خواجہ اسراروں کے سردار یعنی درباری عہدیداروں کے صدر کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ دانیل پہلا باب 9ویں آیت۔ اگرچہ دانیل اور اس کے ساتھی پردیس میں بابل کی عالمی طاقت کے حکمران کی حضوری میں شاہی خوراک استعمال کر کے اپنے آپ کو اس کام کے لیے حق بجانب تصور کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اس آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس پھندے سے بخوبی بچ نکلے، کیونکہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ امثال 15واں باب 5ویں آیت، اور مقابلہ کریں اس کے ساتھ اگلے حوالے کا کہ بعض 12واں باب 14ویں آیت میں بھی آپ یہ بیان دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ دانیل نے ایسی بت پرست خوراک سے بچنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، لہٰذا اس نے صدر عہدیدار سے درخواست کی کہ اسے اس طرح سے ناپاک ہونے سے معذور رکھا جائے۔ جی ہاں، کامیابی کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بعض اوقات مستقل مزاجی سے جستجو کرنا پڑتی ہے۔ غلطیوں کا خط اس کا 6 باب 9ویں آیت۔ آخرکار دانیل کی ثابت قدمی رنگ لائی اور خدا نے اس کو درباری عہدیداروں کے صدر کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ لیکن اگلی آیت آئینے کی دوسری سمت پیش کرتی ہے کہ دانیل اور اس کے ساتھیوں کو پسند کرنے کے باوجود اس عہدیدار نے ان کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لکھا ہے، اس عہدیدار نے دانیل سے کہا، مجھے اپنے آقا شہنشاہ کا خوف ہے جس نے تمہارا طعام اور مے مقرر کی ہے، وہ تمہیں تمہارے ہم عمر دوسرے نوجوانوں سے ابتر حالت میں کیوں دیکھے؟ اس صورت میں بادشاہ تمہاری وجہ سے میرا سر اڑا دے گا۔ یہ ایک دوسرا ترجمہ ہے اردو زبان کا۔ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ تب دانیل نے داروغہ سے، جس کو خواجہ اسراروں کے سردار یعنی درباری عہدے داروں کے صدر نے دانیل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں
کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو ہم کو پانی دلوا۔ تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ دانیل کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی 11ویں سے 13ویں آیت۔ مذکورہ آیات مقدسہ سے واضح ہے کہ بابل کے درباری عہدیداروں کے صدر نے بنی یہودا کے ان شہزادوں کے لیے ایک الگ شخص مقرر کیا تھا جسے داروگا کہا گیا ہے۔ دانیل کی بصیرت ایک بار پھر غالب آئی اور اس نے اسپنز کی بجائے شاہی داروگا سے بات کی، جو غالباً بادشاہ کے حضور براہ راست جواب دہ نہ ہونے کے باعث کچھ نرمی سے پیش آنے پر رضامند ہو گیا۔ بابل کی شاہی تعلیم و تربیت کے آغاز پر ان نوجوانوں نے نئے اسماء گرامی کے باوجود خالص یہودی ایمان اور یہوہ الوہیم کی وفاداری کے پیش نظر ہم مکتب ساتھیوں اور اساتذہ کے معاشرتی دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور حاکم وقت کی ناراضگی مول لینے کا مشکل فیصلہ کر کے بابل کی سپر پاور میں کوئی اہم عہدہ پانے کے سنہری مستقبل کو جان بوجھ کر داؤ پر لگا دیا۔ ملک مصر میں پوتیفار نے اپنی بیوی کے عائد کردہ گھنونے الزام کی پاداش میں نوجوان یوسف کو قید خانے میں، جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے، ڈال دیا۔ سو وہ وہاں قید خانے میں رہا، لیکن خداوند یعنی یہوہ یوسف کے ساتھ تھا۔ اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانے کے داروگا کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب 19ویں سے 21ویں آیت۔ اگلی آیت۔ چنانچہ اس داروگا نے ان کی بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب داروگا نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ دانیل کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی 14ویں سے 16ویں آیت۔ یاد رکھیں کہ خالق کائنات نے باغ عدن میں آدم اور حوا کے لیے ایسی ہی خوراک تجویز کی تھی۔ لکھا ہے کہ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 29ویں آیت۔ اگرچہ پہلے دانیل اور اس کے ساتھیوں کی اس تجویز کو اسپنز اور ارباب اختیار کی طرف سے مذاق میں اڑا دیا گیا اور انہیں اپنے ہم مکتب ساتھیوں کی طرف سے بھی تنقید کا نشانہ بننا پڑا، تاہم مرد خدا دانیل کی جرأت مندی کے نہایت اثر آفرین نتائج برآمد ہوئے۔ موسی شریعت میں خدا نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیج سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب 25ویں آیت۔ بابل کی اس اجنبی اور بت پرست ملک میں اپنے زندہ اور قادر مطلق خدا یہوہ الوہیم پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے وہ یہودی شہزادے جسم کی ہر ایک خواہش اور آزمائش پر غالب آئے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3واں باب 6 آیت، پہلا یوحنا کا خط 2واں باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب نوجوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب داروگا نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ دانیل پہلا باب 15ویں 16ویں آیت ابھی ہم نے دوبارہ پڑھی۔ یاد رہے کہ جس عبرانی لفظ زروع کا اردو ترجمہ ساگ پات کیا گیا ہے اس کے بنیادی معنی بیج اور سبزیاں ہیں۔ بائبل مقدس کے بعض تراجم میں اسے دال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جسے مراد مختلف پھلیوں والے پودوں کے خوردنی بیج مثلا مٹر، لوبیا اور مسور ہیں۔ پس دانیل نے مرغن غذا کی بجائے
عام آدمیوں کی سادہ خوراک کا مطالبہ کیا تھا۔ کلام الہی کے مفسرین کے مطابق اس ساگ پات میں ابلی اور پکائی ہوئی سبزیوں اور خوردنی بیجوں پر مشتمل کئی قسم کی دالوں کے علاوہ کھیرے، لہسن، گندنے، خربوزے اور پیاز کے سلاد سے تیار شدہ غذائیت سے بھرپور پکوان اور ہر طرح کے اناج سے بنی ہوئی روٹی بھی شامل تھی۔ آج بھی میڈیکل سائنس اور وہ ڈاکٹر صاحبان جو لوگوں کی صحت کے بارے میں تجاویز پیش کرتے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو ملے جلے اناج کی روٹی کھانا چاہیے تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں۔ مشرقی میں چمکدار جلد کے حصول کے لیے متوازن کھانے کے طور پر آج بھی یہ مندرجہ چیزیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا نہایت پسندیدہ ہیں، اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ کوئی بھی صاحب دانش اسے ناقص غذا خیال نہیں کرے گا۔ اگلی آیت۔ تب خدا یعنی ہا الوہیم نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ دانیل کا صحیفہ اس کا پہلا باب 17ویں آیت۔ ان یہودی نوجوانوں کی پرہیزگاری اور خدا کے ساتھ وفاداری کا دوہرا نتیجہ نکلا۔ مثلا یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دانیل کوئی غیب بین تھا، کیونکہ ایک بڑا نبی ہونے کے باوجود اس نے انبیاء اکبر کی طرح کبھی کلام نہ کیا کہ رب الفواج یوں فرماتا ہے۔ تاہم خدا کے پاک روح کی رہنمائی کے باعث وہ مستقبل کو آشکارا کرنے والی رویاؤں اور خوابوں کو سمجھنے اور ان کی تعبیر کرنے میں ماہر تھا۔ اس کے تینوں ساتھی حنانیہ، میسائیل اور عزریہ بھی خدا کی عطا کردہ معرفت، ہر طرح کی حکمت اور علم میں ماہر نکلے۔ یرمیہ، صفنیہ اور حبقوق نبی کی منادی رائگاں نہ گئی، بلکہ دانیل، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ کی شکل میں یہوہ الوہیم کی عظمت اور بزرگی کی گواہی بابل کی بت پرست اور اجنبی سرزمین پر برابر قائم رہی، کیونکہ دانیل اور اس کے ساتھی جسمانی طور پر بابل میں تھے مگر دلی طور پر یروشلم میں۔ اگلی آیت۔ اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں یعنی درباری عہدیداروں کا سردار ان کو نبوکدنضر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے۔ دانیل کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 18ویں سے 19ویں آیت۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ان کے راست طرز عمل اور پاکیزہ غذا کے باعث یہ کتنی بڑی شہادت تھی، اور ان کی وفاداری واقعی باعث اجر ثابت ہوئی۔ زبور 19:11 آیت۔ اسی لیے کلام الہی میں لکھا ہے کہ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کام قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ امثال 22 باب 29 آیت۔ بس دانیل نبی اور اس کے ساتھی اسی لیے بابل کی عالمی حکومت میں نبوکدنضر بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے کے قابل ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ یہوہ الوہیم کے منظور نظر بن گئے تھے۔ اس الہی وفاداری نے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر انہیں کبھی شرمندہ ہونے نہ دیا۔ اگلی آیت۔ اور ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگروں اور نجومیوں سے جو اس کے ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا۔ دانیل کا صحیفہ پہلا باب 20ویں آیت۔ گزشتہ آیات میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ دانیل اور اس کے ساتھیوں کی مانند کوئی نہ تھا، اور وہ بابل کے دربار میں نبوکدنضر بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے لگے۔ اس کے بعد لکھا نہیں کہ انہیں کتنا عرصہ ملازمت کرتے گزرا، مگر 20ویں آیت بیان کرتی ہے کہ بادشاہ نے مختلف اوقات میں انہیں اپنے فالگروں اور نجومیوں سے 10 درجے بہتر پایا تھا۔ 10 درجے بہتر پایا ایک
عبرانی محاورہ ہے جو کسی بات یا تفتیش کے مکمل ہونے کو بیان کرتا ہے۔ نبوکدنصر بادشاہ نے ان کی درباری ملازمت کے دوران دانیل، حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ کو خرد مندی اور دانشوری کے سلسلے میں بابل کے تمام فالگیروں اور نجومیوں سے 10 درجے بہتر پایا۔ آخری آیت۔ اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا۔ دانیل کا صحیفہ اس کا پہلا باب 21ویں آیت ہے۔ اگرچہ شاہ فارس خورس 559 قبل مسیح میں اپنے باپ کمبوجیا دوم کے بعد تخت نشین ہوا تھا، مگر اس کی عالمی حکومت کا آغاز تخت نشینی کے قریباً 20 سال بعد 539 قبل مسیح میں بابل پر فتح یابی سے شمار کیا جاتا ہے۔ دانیل نبی 605 قبل مسیح میں ایک غلام کے طور پر بابل پہنچا تھا۔ بعد بابل کی شاہی درسگاہ سے 3 سال کی تعلیم و تربیت پا کر وہ بابل کے عالمی دربار میں ایک اہم عہدے پر سرفراز ہوا۔ اس بات سے قطع نظر کہ اسے بابل میں آئے ہوئے 69 برس بیت چکے تھے اور وہ گزشتہ 6 دہائیوں سے بابل کی وفاقی کابینہ کا اہم عہدیدار تھا۔ اس نے اپنی عمر کی 85 یا 86 بہاریں دیکھیں اور وہ شاہ فارس خورس بادشاہ کی عالمی حکومت کے پہلے سال تک یعنی 539 قبل مسیح تک ابھی زندہ تھا۔ کہانی کا آغاز بے شک مرد خدا دانیل کی غلامی سے ہوا، مگر اختتام اس کی عزت افزائی اور سرفرازی پر ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بابل کی 70 سالہ غلامی کے دوران کئی بادشاہوں کی حضوری میں فرائض منصبی انجام دیتا رہا اور اسے بنی یہودا کی بابل سے یروشلیم کی طرف واپسی کا پرمسرت نظارہ کرنے کا موقع بھی میسر آیا۔ بائبل مقدس کا مصنف اور ماہر فقیہ عزرا کاہن بیان کرتا ہے کہ شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں اس لیے کہ خداوند یعنی یہوہ کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند یعنی یہوہ نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا یعنی یہوہ الوہیم ہا شمائم نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلیم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو اس کا خدا الوہیم کے ساتھ ہو، اس کا خدا یعنی الوہیم اس کے ساتھ ہو اور وہ یروشلیم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا یہوہ الوہیم اسرائیل کا گھر جو یروشلیم میں ہے بنائے۔ خدا یعنی الوہیم وہی ہے، اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مواشی سے اس کی مدد کریں اور علاوہ اس کے وہ خدا یعنی الوہیم کے گھر کے لیے جو یروشلیم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ عزرا کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی 4 آیتیں۔ دانیل، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ کی وفادار زندگی اور سچا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ باطنی اطمینان اور پاکیزگی ہر طرح کے بیرونی دباؤ اور کشمکش پر غالب آنے میں ہمیشہ مددگار ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو غیروں کے سامنے کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا بلکہ مقبول اور سرفراز کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو اسے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور بانٹیں۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔